صدی کے کشمیر میں سن 1320۔ یہ ایک ایسا کشمیر ہے جو اپنی گزری ہوئی شان و شوکت کے سائے میں جی رہا ہے۔ جی، کارکوٹاز اور اتپلس جیسے خاندان۔ یہ نام آج شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنے ہوں، بالکل۔ لیکن ایک وقت تھا جب یہ صرف حکمران نہیں تھے، یہ ایک تہذیب کی علامت تھیں۔ خاص طور پر کارکوٹاز کے دور میں تو کشمیر شمالی ہندوستان کی ایک سپر پاور تھا، ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا، ایک علمی، ثقافتی اور فوجی مرکز جس کا اثر اب سوچیں وسطی ایشیا تک محسوس کیا جاتا تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی شان و شوکت ایک پرانی یاد بن چکی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وادی میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا، ایک پاور ویکیوم۔ صحیح، اور اسی خلا کے بیچوں بیچ تخت پر بیٹھا تھا راجا سہادیوا، ایک ایسا حکمران جس کا دور بھاری ٹیکسوں اور سچ کہیں تو فوجی دوراندیشی کی مکمل کمی کے لیے یاد کیا جاتا تھا۔ سرحدیں ایک طرح سے کھلی پڑی تھیں۔ اور جب بھی سرحدیں کمزور ہوتی ہیں تو باہر سے لوگ قسمت آزمانے ضرور آتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب 3 ایسے لوگ وادی میں داخل ہوئے جنہوں نے آنے والی صدیوں کی تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ کون تھے وہ 3 لوگ؟ ایک تو سوات سے شامیر، دوسرا لداخ کا ایک جلا وطن شہزادہ رنچن، اچھا، اور تیسرا تھا دردستان سے لینکر چک، جو آگے چل کر چک خاندان کی بنیاد رکھے گا۔ مطلب تینوں اپنی اپنی بقا کی تلاش میں آئے تھے، لیکن تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ بالکل، اور یہاں سے کہانی ایک بہت ہی ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ جو پرانا نظام کمزور ہو چکا تھا اسے اصل دھچکا اندر سے نہیں بلکہ باہر سے لگا۔ شمال کی طرف سے ایک طوفان آیا جس کا نام تھا دلاچا۔ کچھ تاریخ دان اسے زلجو بھی کہتے ہیں نا؟ جی، زلجو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ ارے بالکل نہیں، دلاچا ایک منگول کمانڈر تھا اور اپنے ساتھ 70,000 سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا۔ ایک منٹ، 70,000؟ یہ تو بہت بڑی فوج ہے۔ ناقابل تصور، اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اس وقت شمالی ہندوستان کی کیا صورتحال تھی کہ اتنا بڑا حملہ ممکن ہو سکا؟ کیا دہلی سلطنت کمزور تھی؟ بہترین سوال ہے۔ دراصل اس وقت دہلی میں تغلق خاندان کی حکومت تھی اور وہ اپنے اندرونی مسائل میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اچھا، ہندوستان کی شمالی سرحدیں، خاص طور پر پہاڑی راستے، تقریباً غیر محفوظ تھے۔ دلاچا جیسے حملہ وروں کے لیے یہ ایک کھلا میدان تھا، اور کشمیر اپنی دولت اور کمزور حکمران کی وجہ سے ایک آسان شکار نظر آ رہا تھا۔ بالکل، اور اس شکار کے محافظ راجا سہادیوا نے کیا کیا؟ اس نے وہی کیا جو ایک کمزور حکمران کرتا ہے۔ اپنی رعایا کا دفاع کرنے کے بجائے راجا سہادیوا اپنی جان بچا کر کشتواڑ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بھاگ جانے سے تو وادی میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا ہوگا، مطلب ہر طرف افراتفری، خوف و ہراس اور افراتفری، لوگ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد 8 مہینوں تک وادی میں کیا ہوا؟ سنا ہے دلاچا کا مقصد یہاں حکومت کرنا نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس کا مشن خالصتاً لوٹ مار کرنا تھا۔ وہ ایک فاتح نہیں، ایک لٹیرا تھا۔ 8 مہینوں تک اس نے اور اس کی فوج نے وادی کو بے دردی سے لوٹا، شہروں کو آگ لگا دی، فصلیں جلا دیں، اور ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا تاکہ انہیں وسطی ایشیا کے بازاروں میں بیچ سکے۔ جی، یہ کشمیر کی تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں سے ایک تھا۔ لیکن پھر اس ظلم کا انجام بھی اتنا ہی حیران کن ہوا، جسے کچھ لوگ قدرت کا انصاف یا ڈیوائن ریٹریبیوشن کہتے ہیں۔ جی، جب دلاچا اپنا سارا لوٹا ہوا مال اور ہزاروں بے بس قیدیوں کو لے کر بانیہال پاس کے راستے وادی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا ہوا؟ موسم نے اچانک کروٹ بدلی۔ ایک زبردست غیر موسمی برفانی طوفان نے اسے اور اس کی پوری فوج کو پہاڑوں میں ہی گھیرا۔ پوری فوج؟ 70,000 لوگ؟ پوری فوج، دلاچا، اس کے سپاہی اور وہ تمام قیدی، سب کے سب اسی برف میں زندہ دفن ہو گئے۔ سبحان اللہ! ایک لمحے کا توقف، وہ اپنے پیچھے ایک ایسا کشمیر چھوڑ گیا جو سماجی، سیاسی اور معاشی طور پر مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ تو اقتدار کی کرسی خالی پڑی تھی، ایک بزدل راجہ بھاگ چکا تھا اور ایک ظالم حملہ آور مارا گیا تھا۔ ایسے میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس خلا کو پر کرنے ضرور آتا، اور وہ شخص تھا رنچن، وہی لداخی شہزادہ۔ جی، اس نے اس افراتفری میں موقع دیکھا اور اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ کشمیر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔
اس کا دور حکومت رہا 1320 سے 1323 عیسوی تک۔ لیکن ایک غیر ملکی کے لیے جو بدھ مت کا پیروکار تھا، کشمیر جیسے علاقے پر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا جہاں اکثریت ہندو تھی۔ بالکل، اسے سماجی قبولیت یعنی سوشل لیجیٹمیسی کی سخت ضرورت تھی، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جی۔ تخت پر بیٹھنا ایک بات تھی، لیکن عوام کے دلوں میں جگہ بنانا بالکل دوسری۔ تو مقامی آبادی میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بہت ہی ہوشیارانہ قدم اٹھانے کا سوچا۔ کیا؟ اس نے شیو مت ہندوؤں کے سب سے بڑے پجاری، جن کا نام دیور سوامی تھا، ان سے رابطہ کیا اور ہندو مذہب قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ تو تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اور یہی ہوا۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دیور سوامی نے ذات پات کے سخت اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے رنچن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رنچن کی سماجی حیثیت اور نسل غیر واضح ہے، اس لیے اسے ہندو دھرم میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی تاریخی غلطی تھی جس نے نہ صرف رنچن کی بلکہ پورے کشمیر کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ بالکل، تو ایک دروازہ بند ہوا اور رنچن نے دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی۔ اس انکار سے مایوس ہو کر رنچن کی ملاقات صوفی بزرگ بلبل شاہ سے ہوئی، جن کا اصل نام سید شرف الدین تھا۔ اور یہ ملاقات سب کچھ بدلنے والی تھی۔ وہ بلبل شاہ کی تعلیمات کی سادگی اور مساوات یعنی ایگالیٹیرینزم کے اصول سے بے حد متاثر ہوا۔ صوفیزم میں ذات پات، نسل یا سماجی حیثیت کی کوئی تفریق نہیں تھی، اور یہی بات رنچن کے دل کو بھا گئی۔ تو یہ صرف ایک فرد کا مذہب بدلنا نہیں تھا، بلکہ یہ کشمیر کی سیاست اور معاشرے میں ایک زلزلہ تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ صرف ایک روحانی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک زبردست سیاسی چال بھی تھی۔ اسلام قبول کر کے اس نے سلطان صدر الدین کا نام اختیار کیا، اور اس فیصلے نے رنچن کو وہ سماجی قبولیت دی جو اسے ہندو دھرم میں نہیں مل سکی تھی، اور ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر کشمیر کی اگلی 5 صدیوں کی تاریخ لکھی جانی تھی۔ وہ کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ اور حکمران بننے کے بعد اس نے کیا اہم کام کیے؟ اپنے مختصر دور میں اس نے 2 بہت اہم کام کیے۔ پہلا، اس نے سری نگر میں ایک پرانے بدھ مندر کی جگہ پر کشمیر کی پہلی بڑی مسجد تعمیر کروائی، جسے آج بدھ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک علامتی قدم تھا، نئے دور کے آغاز کا اعلان۔ اور دوسرا، اس نے اپنے مرشد بلبل شاہ کے نام پر ایک عوامی باورچی خانہ یعنی لنگر قائم کیا، جہاں مذہب اور ذات سے بالاتر ہو کر سب کو مفت کھانا ملتا تھا۔ اسی وجہ سے سری نگر کے اس علاقے کا نام ہی بلبل لنگر پڑ گیا، جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ بالکل۔ لیکن رنچن کا دور بہت مختصر رہا۔ 1323 میں اس کی موت ہو گئی۔ اس نے کوٹا رانی نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی، لیکن ان کا بیٹا حیدر حکومت کرنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ تو اقتدار کا کیا ہوا؟ اقتدار ایک بار پھر بہت مختصر وقت کے لیے پرانے ہندو سلسلے میں واپس آ گیا۔ اچھا، کیسے؟ بھاگے ہوئے راجا سہا دیوا کے بھائی ادیانا دیوا نے واپس آ کر کوٹا رانی سے شادی کر لی اور تخت پر بیٹھ گیا۔ لیکن کیا وہ واقعی ایک طاقتور حکمران تھا یا صرف نام کا راجا تھا؟ صرف نام کا راجا۔ اصل طاقت اس کی بیوی ملکہ کوٹا رانی کے ہاتھ میں تھی، جو ایک غیر معمولی طور پر ذہین اور قابل منتظم ایک گریٹ ایڈمنسٹریٹر تھیں۔ جی، وہ پردے کے پیچھے سے حکومت کے تمام معاملات چلا رہی تھیں۔ اور پھر 1338 میں ادیانا دیوا کی بھی موت ہو گئی۔ اس کے بعد تو کوٹا رانی نے اقتدار کی باغ دوڑ مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لی ہوگی۔ جی، اور وہ کشمیر کی آخری ہندو حکمران اور آخری خود مختار خاتون حکمران کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ان کی انتظامی صلاحیتوں کا کوئی خاص ثبوت ملتا ہے تاریخ میں؟ سب سے بڑا ثبوت ان کی بنائی ہوئی کٹاکول نہر ہے۔ اچھا، یہ صرف سیلاب سے بچاؤ کا ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا ثبوت تھا کہ ایک حکمران کی اصل طاقت عوام کی فلاح و بہبود میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس نہر کے ذریعے ڈل جھیل کے اضافی پانی کو دریائے جہلم میں ڈالنے کا انتظام کیا ہے نا؟ بالکل، جس سے سری نگر شہر ہر سال آنے والے سیلاب کی تباہی سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن ان کا دور بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ شاہ میر، جو اب تک خاموشی سے اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اب منظر عام پر آ گیا۔ بالکل، شاہ میر نے اس دوران خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اس نے ایک فوجی بغاوت یعنی ملٹری کو کیا اور اقتدار پر قبضے کی کوشش کی۔
اور کوٹا رانی کو مجبوراً سنبل کے قریب اندر کوٹ کے قلعے میں پناہ لینی پڑی۔ جی اور پھر شام میر نے ایک بہت ہی عجیب پیشکش کی۔ ہاں، شامیر کوٹا رانی کی انتظامی ذہانت سے بہت متاثر تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ عوام میں وہ بہت مقبول ہیں۔ تو اپنی حکومت کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے اس نے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد کوٹا رانی کو شادی کی پیشکش کی۔ یہ کوٹا رانی کے لیے ایک ناقابل تصور صورتحال ہوگی، ایک طرف ان کی سلطنت اور دوسری طرف ان کی اپنی جان اور وقار۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی فوج تھک چکی ہے اور کشمیر میں ہندو راج کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ تو 1339 عیسوی میں اسی قلعے میں ان کا ایک بہت ہی المناک انجام ہوا۔ جی، زیادہ تر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ انہوں نے شامیر کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے خودکشی کر لی۔ اور ان کی موت نے کشمیر کے قدیم دور کے خاتمے اور شامیر خاندان کے باقاعدہ آغاز کی نشاندہی کی۔ صحیح۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، کوٹا رانی نے شاہ میر سے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بہت گہرا اور پیچیدہ سوال ہے اور اس کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ کو دو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ پہلا زاویہ کیا ہے؟ ایک نظریہ جو بہت عام ہے وہ اسے مذہبی رنگ دیتا ہے۔ اس کے مطابق شاہ میر ایک مسلمان حکمران تھا اور کوٹا رانی آخری ہندو ملکہ۔ تو انہوں نے ایک غیر مذہب کے شخص سے شادی کرنے سے انکار کر دیا؟ جی، اور اپنی جان دے دی۔ لیکن اس نظریے میں کچھ تاریخی تضادات ہیں۔ جیسے کہ؟ اگر مذہبی اصل اور واحد وجہ تھی تو پھر کوٹا رانی کا اپنا بیٹا جو رنچن سے تھا وہ مسلمان کیوں تھا؟ اس کا نام حیدر تھا۔ یہ بات تو ہے۔ اس سے یہ مذہبی دلیل کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل، ہمیں اس کی دوسری اور زیادہ گہری وجہ کو سمجھنا ہوگا۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی سیاسی اور ذاتی وقار کی۔ اچھا، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، دو مختلف صورتحالوں میں فرق کرنا ہوگا۔ جب کوٹا رانی نے رنجن، جو ایک مسلمان تھا، اس سے شادی کی تھی تب وہ صرف ایک خاتون تھیں، ایک سیاسی اتحاد کا حصہ۔ لیکن اب وہ ایک تاج پوش ملکہ تھیں، ایک خود مختار حکمراں۔ بالکل، ایک ڈی فیکٹو سوورن، وہ اپنے دم پر حکومت کر رہی تھیں۔ اچھا، تو اب وہ ایک علامت بن چکی تھیں۔ جی، شامیر کا فوجی قبضہ ان کی بادشاہت کا مکمل سرنڈر تھا۔ اس سے شادی کرنا اپنی شکست کو تسلیم کرنے اور اپنی پوری سلطنت ایک باغی کے حوالے کرنے کے برابر تھا۔ یہ ایک خود مختار ملکہ کے وقار کے لیے انتہائی ذلت آمیز بات تھی۔ انہوں نے اس ذلت پر موت کو ترجیح دی۔ یہ اصول کا سوال تھا، مذہب سے زیادہ بادشاہت کے وقار کا سوال تھا۔ تو آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا تاریخ افراد بناتے ہیں یا حالات؟ اگر ڈیور سوامی نے رنچن کو انکار نہ کیا ہوتا یا اگر کوٹا رانی اتنی اصول پرست نہ ہوتی تو کیا کشمیر کا مستقبل کچھ اور ہوتا؟ یا کیا وادی کی تقدیر میں یہ تبدیلی بہرحال لکھی جا چکی تھی؟ یہی تاریخ کا سب سے دلچسپ پہلو ہے، اس پر سوچئے گا۔ اگر آپ کو تاریخ کے اس دور کے بارے میں ہماری یہ گفتگو پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اور اس موضوع پر اپنے خیالات یا کوئی سوالات ہوں تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے خیالات جان کر خوشی ہوگی۔ اچھا، تو ہمارے سامنے کشمیر کی شاہ میری سلطنت پر وہ تمام تاریخی ذرائع اور مضامین موجود ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تضادات سے بھرا ہوا دور ہے۔ جی بالکل۔ آج ہمارا مقصد اس میں گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایک خاندان نے 2 صدیوں تک حکومت کیسے کی اور ایک ایسی میراث چھوڑی جس میں فتوحات بھی تھیں، ثقافتی عروج بھی اور مذہبی اتھل پتھل بھی۔ یقیناً۔ تو آئیے اس لمحے سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ 1339 کوٹا رانی کی موت اور ایک غیر ملکی کا تخت پر بیٹھنا۔ اور یہ کوئی عام غیر ملکی نہیں تھے۔ شاہ میر جو سوات سے آئے تھے ایک انتہائی شاطر رણنیتی کار یعنی اسٹریٹجسٹ تھے۔ اچھا، انہوں نے کشمیر کے سیاسی خلا کو نہ صرف بھانپ لیا بلکہ اسے اپنے حق میں استعمال بھی کیا۔ ان کا تخت پر بیٹھنا صرف ایک حکمران کی تبدیلی نہیں تھی، یہ کشمیر کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایک باہر سے آیا ہوا شخص جسے کوئی نہیں جانتا، وہ آتے ہی بادشاہ کیسے بن گیا؟ جی، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ مقامی آبادی نے اسے قبول کیسے کر لیا، خاص طور پر جب وادی دلوچا نامی منگول حملاور کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ دیکھیں، یہی شاہ میر کی ذہانت تھی۔
انہوں نے خود کو ایک قابض کے طور پر نہیں بلکہ ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا۔ مسیحا کے طور پر؟ جی، وادی میں افراتفری تھی، قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاہ میر نے امن و امان بحال کرنے کا وعدہ کیا اور تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کیا، جس کا مطلب ہے مذہب کا سورج۔ مطلب نام سے ہی ایک پیغام دے دیا کہ وہ اندھیرے میں روشنی لے کر آئیں۔ بالکل، انہوں نے اپنی برانڈنگ پر بہت کام کیا۔ لیکن صرف نام سے تو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، انہوں نے عملی طور پر ایسا کیا کیا جس سے لوگوں کو لگا کہ ہاں، یہ شخص ہمارا حکمران بننے کے لائق ہے؟ ان کا پہلا قدم ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے لوہارا خاندان کے بادشاہوں کے لگائے ہوئے تمام ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے۔ اچھا، خاص طور پر زرعی پیداوار پر جو بھاری ٹیکس تھا، اسے کم کر کے صرف 17% کر دیا۔ صرف 17%؟ جی، آپ تصور کریں کہ ایک کسان جس کی آدھی سے زیادہ فصل ٹیکس میں چلی جاتی تھی، اس کے لیے یہ کتنی بڑی راحت کی بات ہوگی۔ اس ایک فیصلے نے انہیں راتوں رات عوام کا ہیرو بنا دیا۔ اور پھر انہوں نے وہ کیلنڈر بھی متعارف کروایا، کشمیری سن۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ یہ صرف تاریخ دیکھنے کا ایک نیا طریقہ نہیں تھا، یہ تو ایک سیاسی اعلان تھا کہ پرانا دور ختم، اب ایک نیا کشمیر شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً، اور یہ اعلان صرف کیلنڈر تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی ہر پالیسی میں نظر آتا ہے۔ انتظامی طور پر بھی انہوں نے بڑی تبدیلیاں کی۔ کیسی تبدیلیاں؟ کشمیر میں صدیوں سے دامر اور لاونیا یعنی زمیندار اشرافیہ کا راج تھا۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ بادشاہ ان کی کٹھ پتلی مانے رہتے تھے۔ صحیح۔ شمس الدین نے ان کی طاقت کو توڑا۔ انہوں نے اپنے وفادار سرداروں کی ایک کونسل بنائی اور اقتدار کو پہلی بار سری نگر میں مرکزیت بخشی۔ یہ استحکام کی طرف پہلا اور سب سے بڑا قدم تھا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے ریاست کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا، لیکن صرف استحکام سے تو سلطنت عظیم نہیں بنتی، انہیں پھیلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ کیا شاہ میر کے جانشینوں میں کوئی ایسا تھا جس میں یہ توسیع پسندی کی بھوک تھی جو کشمیر کو اس کی وادی سے باہر لے جائے؟ بالکل، اور وہ تھے سلطان شہاب الدین۔ ان کا موازنہ اکثر کشمیر کے قدیم کرکوٹا خاندان کے عظیم راجا للت آدتیہ سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، للت آدتیہ سے؟ اور یہ موازنہ غلط نہیں ہے۔ اگر للت آدتیہ قدیم کشمیر کے سکندر تھے تو شہاب الدین قرون وسطی کے کشمیر کے سکندر تھے۔ وہ ایک انتھک فوجی کمانڈر تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ایک بادشاہ کو یا تو جنگ کے میدان میں ہونا چاہیے یا سفر میں۔ اور ان کی مہمات کہاں تک گئیں؟ ذرائع میں تو پشاور اور کابل تک کا ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن تھا کہ کشمیر جیسی چھوٹی ریاست اتنی بڑی طاقت بن گئی ہو؟ یہاں تاریخ دانوں میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ انہوں نے کشمیر کی سرحدوں کو بہت وسیع کیا۔ بلتستان، لداخ، کشتواڑ، گلگت، یہ تمام علاقے انہوں نے فتح کیے۔ یہ تو بہت مشکل علاقے ہیں۔ جی، ان پہاڑی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس سے ان کی فوجی حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے۔ پشاور اور کابل تک براہ راست حکومت شاید نہ ہو، لیکن ان علاقوں پر ان کا اثر و رسوخ یقینی طور پر قائم ہو گیا تھا۔ فوجی مہمات کے ساتھ ساتھ ان کا نام تعمیرات میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے شہاب پور نامی شہر بسایا، اس کی کیا اہمیت تھی؟ شہاب پور، جسے آج شادی پور کہتے ہیں، دریائے جہلم اور سندھ کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ ایک انتہائی اسٹریٹجک مقام تھا۔ یعنی وہاں سے آبی راستوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی؟ بالکل، وہاں سے آپ وادی میں آنے جانے والے تمام آبی راستوں کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ یہ شہر بسانا ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ان کے کردار کا ایک اور پہلو ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وادی میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے شدید تباہی ہوئی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایسے وقت میں شہاب الدین نے جو کیا وہ قرون وسطی کے کسی حکمران سے توقع نہیں کی جاتی۔ اچھا؟ انہوں نے سرکاری خزانے سے ہری پربت کے دامن میں لکشمی پور نامی ایک پوری بستی تعمیر کروائی تاکہ بے گھر لوگوں کو پناہ مل سکے۔ یہ اس دور میں سرکاری سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایک شاندار مثال ہے۔ واہ، مطلب ایک جنگجو بادشاہ کا یہ مہربان چہرہ، یہ واقعی بہت نایاب ہے۔ جی، تو شمس الدین نے بنیاد رکھی، شہاب الدین نے سلطنت کو پھیلایا، ایک مستحکم اور خوشحال کشمیر کی تصویر بنتی ہے۔ لیکن اس خاندان کا اگلا بڑا نام سلطان سکندر اس تصویر کو بالکل بدل دیتا ہے۔ ان کا لقب ہی بت شکن ہے، یعنی بت توڑنے والا۔
ایسا کیا ہوا کہ سلطنت کی سمت اتنی تیزی سے بدل گئی؟ یہ کشمیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ سکندر کے دور میں وسطی ایشیا سے مبلغین کی ایک بڑی لہر کشمیر آئی، جن میں سب سے نمایاں میر سید علی ہمدانی یعنی شاہ ہمدان اور پھر ان کے بیٹے میر محمد ہمدانی تھے۔ اچھا، شاہ ہمدان۔ جی، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ریاستی پالیسی میں مذہب کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ پہلی بار کشمیر میں سختی سے شریعت کے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان پالیسیوں کے پیچھے اصل دماغ خود سلطان کا نہیں بلکہ ان کے وزیر اعظم ملک سیف الدین کا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ کہانی کا سب سے دلچسپ اور متنازع پہلو ہے۔ ملک سیف الدین کا اصل نام سوہا بھٹ تھا اور وہ ایک کشمیری برہمن تھے۔ ایک نو مسلم؟ جی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور سلطان کے سب سے بااعتماد وزیر بن گئے۔ تاریخ کی کتابیں جیسے جنا راجا کی راج ترنگینی بتاتی ہیں کہ سوہا بھٹ اپنے پرانے مذہب کے لوگوں کے ساتھ خود سلطان سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اچھا، اب یہ ایک نو مسلم کا جوش تھا یا سیاسی چال، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن کشمیر کے سماجی تانے بانے پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کیسی پالیسیاں تھیں یہ؟ ذرائع میں جزیہ، موسیقی پر پابندی اور جوئے اور شراب کی ممانعت کا ذکر ہے۔ جی، کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس لگایا گیا، عوامی مقامات پر موسیقی پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ وہ تبدیلیاں تھیں جو کشمیر کی صدیوں پرانی ہم آہنگی کی ثقافت کے لیے ایک جھٹکا تھیں۔ اور مندروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا؟ جی، بہت سے مندروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے انہیں بت شکن کا لقب ملا۔ یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ اتنے سخت ہیں لیکن دوسری طرف ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے ستی کی رسم پر پابندی لگائی۔ صحیح، یعنی بیواؤں کو اپنے شوہر کی چتا پر جلانے کی رسم۔ یہ تو اس دور کے حساب سے ایک بہت ترقی پسند قدم لگتا ہے۔ ایک ہی حکمران اتنا رجت پسند اور اتنا ترقی پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تاریخ کی خوبصورتی اور پیچیدگی ہے۔ ہم اکثر حکمرانوں کو اچھے یا برے کے خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ سرمئی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ستی پر پابندی لگانا یقینی طور پر ایک سماجی اصلاح تھی۔ شاید اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات کا اثر ہو کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسکندر صرف ایک جنونی نہیں تھے بلکہ ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ اور ان کی تعمیرات، جامع مسجد اور خانقاہ مولا تو آج بھی کشمیر کی شان ہے۔ بالشبہ، سری نگر کی جامع مسجد کی بنیاد سلطان سکندر نے ہی رکھی تھی۔ لکڑی کے 378 دیوہیکل ستونوں پر کھڑی یہ مسجد کشمیری اور وسطی ایشیائی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اور خانقاہ مولا؟ اسی طرح دریائے جہلم کے کنارے خانقاہ مولا، جو شاہ ہمدان کی یاد میں تعمیر ہوئی، لکڑی کے فن تعمیر کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ تو سکندر کی میراث دوہری ہے۔ ایک طرف وہ بت شکن ہے، دوسری طرف وہ کشمیر کے دو عظیم ترین تعمیراتی شاہکاروں کے بانی بھی ہیں۔ تو سلطان سکندر کے سخت اور متنازع دور کے بعد وادی کا ماحول یقیناً بہت کشیدہ ہوگا۔ ایسے میں ان کے بیٹے زین العابدین کا تخت پر بیٹھنا کیسا رہا ہوگا؟ انہیں تو بت شاہ یعنی عظیم بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جی، یہ لقب انہیں کیسے ملا؟ زین العابدین اپنے والد کا بالکل الٹ تھے۔ ہاں، وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کے والد کی پالیسیوں نے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے اور ریاست کو کمزور کر دیا ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی اصلاحات شروع کی۔ جی، ان کا 50 سالہ دور حکومت 1420 سے 1470 تک کشمیر کی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ بت شاہ کا لقب انہیں مورخین نے نہیں بلکہ کشمیر کے عام لوگوں نے محبت سے دیا تھا۔ ان کا موازنہ اکثر مغل بادشاہ اکبر سے کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان کی مذہبی رواداری کی پالیسی صلح کل کی وجہ سے۔ جی، اور اسی لیے وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ وہ تو اکبر سے تقریباً 150 سال پہلے گزرے۔ صحیح، انہوں نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے والد کے تمام سخت قوانین کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جزیہ ختم کیا، شمشان گھاٹ پر جو ٹیکس تھا اسے ختم کیا، گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی تاکہ ہندو رعایا کے جذبات کا احترام ہو۔ اور جو پنڈت وادی چھوڑ گئے تھے ان کا کیا؟ سب سے بڑا قدم یہی تھا کہ انہوں نے ان تمام کشمیری پنڈتوں یعنی بھٹوں کو واپس آنے کی دعوت دی۔
نہ صرف انہیں واپس بلایا بلکہ ان کے مندروں کی تعمیر نو کے لیے سرکاری خزانے سے مدد بھی کی۔ یہ تو پالیسی کی سطح پر ہوا، کیا ذاتی سطح پر بھی وہ ایسے ہی تھے؟ ان کے ہندو طبیب شری بھٹ کا قصہ بہت مشہور ہے، وہ کیا تھا؟ وہ قصہ بچا کے کردار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بادشاہ ایک بار بہت شدید بیمار ہو گئے، کسی علاج سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تب ان کے دربار میں شری بھٹ نامی ایک ہندو طبیب کو لایا گیا۔ اچھا، شری بھٹ نے بادشاہ کا کامیاب علاج کیا۔ بادشاہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے شری بھٹ سے کہا کہ جو مانگو گے ملے گا۔ اب آپ سوچیں، وہ سونا، جاگیر، کوئی بڑا عہدہ مانگ سکتے تھے، جی کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ لیکن شری بھٹ نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میری برادری پر جو سختیاں ہیں انہیں ختم کر دیں اور انہیں مکمل مذہبی آزادی دیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ واقعہ صرف شری بھٹ کی عظمت نہیں بلکہ بادشاہ کے دربار کے ماحول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، جہاں ایک ہندو طبیب بادشاہ سے اپنی برادری کے حقوق کا مطالبہ کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ واقعی، لیکن بادشاہ کی میراث صرف رواداری تک محدود نہیں ہے۔ کشمیر آج جن دستکاریوں یعنی ہینڈی کرافٹس کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، ان کا سہرا بھی انہی کو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ بادشاہ ایک ویژنری تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کی معیشت صرف زراعت پر انحصار نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس وقت کے ثقافتی اور علمی مرکز سمرقند اور بخارا سے ماہر کاریگروں کو کشمیر بلوایا۔ اچھا، یعنی ٹیلنٹ امپورٹ کیا۔ جی، اور ان کا کام صرف چیزیں بنانا نہیں تھا بلکہ مقامی کشمیریوں کو یہ ہنر سکھانا تھا۔ انہوں نے کشمیر میں باقاعدہ تربیتی ادارے قائم کیے۔ کون کون سی دستکاریاں تھیں وہ؟ فہرست بہت لمبی ہے۔ پیپر ماشی، جسے اس وقت کارے قلمدانی کہتے تھے، وہ انہوں نے متعارف کروائی۔ پشمینہ اور شال بننے کے فن کو انہوں نے منظم کیا اور اسے ایک صنعت کی شکل دی۔ قالین بافی بھی؟ جی، قالین بافی، نمدہ سازی، لکڑی پر کندہ کاری، یہاں تک کہ کاغذ بنانے اور کتابوں کی جلد سازی کا کام بھی انہوں نے شروع کروایا۔ انہوں نے کشمیر کو ایک زرعی معیشت سے ایک ہنرمند معیشت میں بدل دیا۔ تو وہ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں، ایک انجینئر بھی تھے۔ وولر جھیل کے بیچ میں زینا لنک نامی مصنوعی جزیرہ بنانے کا خیال یہ کیسے آیا ہوگا؟ یہ ان کی عملی سوچ کا ثبوت ہے۔ وولر ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیلوں میں سے ایک ہے اور اس میں اکثر شدید طوفان آتے ہیں، جس سے کشتیاں الٹ جاتی ہوں گے۔ بالکل۔ بادشاہ نے وولر کے بیچ میں ایک مصنوعی جزیرہ زینا لنک تعمیر کروایا تاکہ طوفان کے وقت ملاح اور کشتیاں وہاں پناہ لے سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کا پہلا مصنوعی جزیرہ تھا۔ اور زینا کدل پل بھی؟ جی، انہوں نے سری نگر میں لکڑی کا پہلا مستقل پل زینا کدل بنوایا اور زینا گیر نہر کھدوا کر شمالی کشمیر کی ہزاروں ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کر کے اسے زرخیز باغات میں بدل دیا۔ اتنے سارے کام! فوجی معاملات میں بھی ان کا کوئی کردار تھا؟ جی، انہیں کشمیر میں بارود اور آتش اسلحہ، جسے مقامی زبان میں جل مند کہا جاتا تھا، متعارف کروانے کا سہرا بھی دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وقت کے ساتھ فوج کو جدید بنانا ضروری ہے۔ اور آخر میں علم اور ادب کی سرپرستی، ترجمہ بیورو کا قیام۔ یہ تو کسی جدید یونیورسٹی جیسا منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ تہذیبیں صرف تلوار اور تجارت سے نہیں بلکہ علم سے بھی بنتی ہے۔ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا کام سنسکرت کی عظیم کتابوں جیسے مہابھارت اور کلہن کی راج ترنگنی کا فارسی میں ترجمہ کرنا تھا، تاکہ علم کا تبادلہ ہو سکے۔ جی، تاکہ فارسی جاننے والا طبقہ بھی ان سے واقف ہو سکے۔ اسی طرح فارسی اور عربی کی کتابوں کا سنسکرت اور کشمیری میں ترجمہ کروایا، اور انہوں نے کلہن کی راج ترنگینی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جونا راجا اور سری وارا جیسے مورخین کی سرپرستی کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس کشمیر کی اتنی مفصل تاریخ موجود ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم ایک فوری خلاصہ کریں، ایک تیز رفتار سوال و جواب کے انداز میں، تو شمس الدین بورنی، جنہوں نے کشمیری سن کیلنڈر متعارف کرایا، شہاب الدین، قرون وسطی کے للت آدتیہ، جنہوں نے لداخ اور بلتستان فتح کیا، سکندر، بچکن،
جامع مسجد کی تعمیر کی اور جزیہ نافذ کیا. اور آخر میں زین العابدین برجا جنہوں نے پیپر ماشی اور شال متعارف کروائی اور زینا لنک تعمیر کی. تو ان تمام ذرائع کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کسی حکمران کی میراث کس چیز سے بنتی ہے؟ سلطان سکندر جیسی ذاتی پرہیزگاری اور نظریاتی سختی سے، یا پھر زین العابدین جیسی خوشحالی اور رواداری سے؟ یہ باپ اور بیٹے کی دو بالکل مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم آج بھی کسی رہنما کے اثرات کو کیسے پرکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور آپ کشمیر کی تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ان حکمرانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم آپ کے خیالات کا انتظار کریں گے۔ 1586 یہ صرف ایک سال نہیں ہے، یہ کشمیر کی صدیوں پرانی آزادی کے آخری باب کا عنوان ہے۔ یہ وہ سال ہے جب ایک سلطنت ختم ہوئی، ایک محبت کی کہانی ٹوٹی اور وادی کی تقدیر ہمیں اس موڑ پر بات کریں گے جہاں ایک جنگجو قبیلے کی حکومت، ایک شاعر بادشاہ کے خواب اور ایک ملکہ کے گیت وہ مغل سلطنت کی طاقت سے ٹکرا گئے۔ یہ کہانی ہے چک خاندان کی، کشمیر کے آخری خود مختار حکمرانوں کی۔ تو آئیے اس داستان کی گہرائیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروع کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ ایک چک خاندان کے آنے سے پہلے کشمیر کے حالات تھے کیا؟ مطلب ایسا کیا ہو رہا تھا کہ ایک نئے حکمران خاندان کے لیے جگہ بن گئی؟ دیکھیں، 16ویں صدی کے وسط میں کشمیر ایک بہت بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار تھا۔ شاہ میر خاندان، جس نے تقریباً 200 سال حکومت کی تھی، اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اچھا، جو آخری شاہ میر سلطان تھے وہ صرف نام کے بادشاہ رہ گئے تھے۔ اصل طاقت تو مختلف امیروں اور سرداروں کے ہاتھ میں تھی جو آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ یعنی کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، افراتفری کا عالم تھا۔ اور اسی خلا کو، اسی ویکیوم کو پر کرنے کے لیے چک خاندان سامنے آیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ چک دراصل شمال کے پہاڑی علاقوں سے تھے، گلگت اور گریز۔ یہ دردہ نسل کے جنگجو تھے۔ وہ صدیوں سے کشمیر میں آ کر فوجی خدمات انجام دے رہے تھے۔ اپنی بہادری اور لڑنے کی صلاحیت کے لیے بہت مشہور تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مرکزی حکومت ختم ہو چکی ہے تو انہوں نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ جی بالکل۔ لیکن ان کی ایک اور پہچان بھی تھی جس نے انہیں باقی کشمیری آبادی سے الگ کیا، ان کا مذہب۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ میر شمس الدین عراقی، جو ایک ایرانی مبلغ تھے، ان کے اثر سے چک قبیلے نے شیعہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس نے انہیں وادی کی سنی اکثریت سے الگ کر دیا۔ جی، اور شروع میں تو یہ صرف ایک عقیدے کا معاملہ تھا، لیکن جیسے جیسے وہ طاقتور ہوتے گئے، یہ مذہبی فرق ایک، آپ کہہ لیں کہ سیاسی رنگ اختیار کرتا گیا، جسے بعد میں مغلوں نے اپنے فائدے کے لیے خوب استعمال کیا۔ تو اس خاندان کی باقاعدہ حکومت کس نے اور کیسے قائم کی؟ اس خاندان کی بنیاد رکھی غازی چک نے 1561 میں۔ وہ ایک بہترین فوجی اسٹریٹجسٹ اور ایک بے رحم منتظم تھا۔ اس نے آخری کمزور شاہ میری سلطان کو موصول کیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اور آتے ہی اس نے ریاست کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، سب سے پہلے اس نے اندرونی بغاوتوں کو کچلا، اور ایک بہت دلچسپ کام کیا۔ اس نے پہاڑی دروں پر چھوٹی تیز رفتار فوجی چوکیاں قائم کی، جس سے لداخ اور تبت سے حملہ آوروں کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی لیکن بہت مؤثر حکمت عملی تھی۔ لیکن غازی چک کا دور حکومت زیادہ لمبا نہیں چلا ہے نا؟ جی، اسے لیپریسی یعنی کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، جس نے اسے جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب حکومت نہیں کر سکتا، اور خود ہی اپنے بھائی حسین شاہ چک کے حق میں تخت چھوڑ دیا۔ تو اب تک چک خاندان کی تصویر ایک روایتی جنگجو خاندان کی ہے، طاقت، فوجی نظم و ضبط۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ آیا جو اس روایت سے بالکل مختلف تھا، یوسف شاہ چک۔ جی، یوسف شاہ چک۔ وہ اپنے خاندان کی فوجی روایت سے بالکل الگ تھا۔ وہ حسین شاہ چک کا بیٹا تھا، اور اسے تلواروں کی جھنکار سے زیادہ شاعری کا سر پسند تھا۔ جرنلوں کی صحبت سے زیادہ اسے فنکاروں اور موسیقاروں کی محفل اچھی لگتی تھی۔ بالکل، وہ ایک حساس طبیعت کا مالک تھا جو جنگ کے شور سے بھاگ کر فن کی خاموشی میں پناہ لیتا تھا۔ کئی مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پرتشدد دور کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک جنگجو خاندان میں اس طرح کا فنون لطیفہ کا شوقین بادشاہ،
یہ تبدیلی یہ دربار میں امیروں اور فوج کے لیے قابل قبول تھی؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ غازی چک اور حسین شاہ نے ریاست کو اتنا مستحکم کر دیا تھا کہ یوسف شاہ کو یہ موقع ملا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دربار میں موجود پرانے جنگجو سردار اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اسے ایک کمزور حکمران سمجھتے تھے جو چکوں کی روایتی بہادری پر پورا نہیں اترتا۔ اور یہی اندرونی تقسیم بعد میں بہت مہنگی پڑی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اور یہیں سے کشمیر کی سب سے مشہور محبت کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، یوسف شاہ چک اور حبہ خاتون۔ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی؟ روایت یہ ہے کہ یوسف شاہ ایک دن شکار کے دوران پامپور کے زعفران کے کھیتوں سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس نے ایک گاؤں کی لڑکی زون کو، جس کا مطلب ہے چاند، اسے ایک اداس دھن گنگناتے ہوئے سنا۔ اچھا۔ زون کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے گیتوں میں اس کا درد صاف جھلکتا تھا۔ یوسف اس کی آواز، اس کے حسن اور اس کی شاعری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے اس کے شوہر سے طلاق دلوائی اور خود اس سے شادی کر لی۔ اور یہ زون بعد میں ملکہ حبہ خاتون کے نام سے مشہور ہوئیں، کشمیر کی بلبل، نائٹنگیل آف کشمیر۔ بالکل، حبہ خاتون صرف ایک ملکہ نہیں تھیں، وہ خود ایک بڑی شاعرہ اور موسیقارہ تھیں۔ انہوں نے کشمیری موسیقی کو ایک نیا راگ دیا جسے راست کشمیری کہتے ہیں، اور انہوں نے شاعری کی ایک نئی صنف لول کو مقبول بنایا۔ لول یہ کیا ہے؟ لول 3 مصروں پر مشتمل ایک چھوٹی نظم ہوتی ہے۔ اس میں محبت، درد یا جدائی کا کوئی ایک شدید جذبہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کشمیری شاعری کی جان ہے۔ حبہ خاتون کی شاعری میں محبت اور انتظار کا جو شدید احساس ملتا ہے، اسی نے اسے کشمیر کے عوام میں امر کر دیا۔ تو ان دونوں کی شادی کے بعد کشمیر کا شاہی دربار ایک طرح سے بدل ہی گیا۔ اب وہاں فوجی منصوبوں پر نہیں بلکہ نئی غزلوں اور میوزک پر بات ہوتی ہوگی۔ جی ہاں، دربار ایک ثقافتی مرکز بن گیا۔ تلواروں کی جگہ ستار اور رباب نے لے لی۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا ایک مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت دور تھا۔ دربار میں ایک جذباتی گرمجوشی تھی، لیکن یہ خوبصورتی بہت نازک تھی، کیونکہ جنوب میں ایک بہت بڑی سلطنت انہیں دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، ایک طرف کشمیر میں شاعری اور موسیقی کا دور چل رہا تھا، اور دوسری طرف جنوب میں مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اپنی سلطنت کو مضبوط کر رہا تھا۔ اس کی نظریں پورے ہندوستان پر تھیں اور کشمیر اس کے منصوبے میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کو اپنی سمر کیپٹل بنانا چاہتا تھا، لیکن کیا وجوہات صرف اتنی ہی تھیں؟ نہیں، وجوہات اس سے کہیں زیادہ گہری تھیں۔ کشمیر کی ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس تھی۔ وہ وسطی ایشیا اور تبت جانے والے تجارتی راستوں پر واقع تھا، تو جو کشمیر کو کنٹرول کرتا وہ اس پورے خطے کی تجارت کو کنٹرول کر سکتا تھا، اور اپنی سلطنت کی شمالی سرحدوں کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہوگا۔ بالکل، ایک آزاد اور خود مختار کشمیر اس کے لیے ایک ممکنہ خطرہ تھا۔ تو اکبر نے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ اس نے 1579 میں اپنے سفیر بھیجے اور یوسف شاہ کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ مغل سلطنت کی حاکمیت قبول کرے اور ایک واصل یعنی ماتحت حکمران کے طور پر دلی کے دربار میں حاضر ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا آزادی ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ اس پر کشمیری دربار میں تو بھونچال آ گیا ہوگا۔ جی بالکل، وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر حال میں اپنی آزادی کا دفاع کرنا چاہیے اور مغلوں سے لڑنا چاہیے۔ دوسرے زیادہ حقیقت پسند گروہ کا خیال تھا کہ مغل سلطنت سے ٹکرانا خودکشی کے برابر ہے، اس لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ اور یوسف شاہ خود جنگ نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، وہ اپنی سلطنت کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، اور اسے لگا کہ وہ اکبر سے بات کر کے کوئی درمیانی راہ نکال سکتا ہے۔ اور اس نے امن کا راستہ چننے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ جی، وہ امن کی امید لے کر مغلوں سے مذاکرات کے لیے روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اکبر کو قائل کر لے گا کہ کشمیر کی خود مختاری برقرار رکھی جائے، لیکن اسے دھوکہ دیا گیا۔ دھوکہ؟ جیسے ہی وہ مغل علاقے میں داخل ہوا، اکبر کے جرنیلوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ تو سیدھا دھوکہ تھا۔ اکبر جیسے شہنشاہ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جنگ سے بھی تو جیت سکتا تھا۔ لیکن اس میں وقت، پیسہ اور جانیں لگتیں۔ یہ اکبر کی شاطرانہ سیاست تھی۔ بادشاہ کو گرفتار کر کے اس نے ایک ہی وار میں کشمیر کی قیادت کو ختم کر دیا۔ اس سے کشمیر میں انتشار پھیل گیا، فوج کا مورال گر گیا اور مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ یہ جنگ جیتے بغیر جنگ جیتنے کی چال تھی۔
اور کشمیر کا بادشاہ اب ایک قیدی تھا. اسے بہار کے ایک دور دراز علاقے بسواک میں ایگزائل کر دیا گیا. جی جلاوطن کر دیا گیا. اور وہ پھر کبھی کشمیر واپس نہیں آیا. کبھی نہیں. وہ اپنی مٹی سے، اپنی ملکہ سے ہزاروں میل دور قید میں ہی مر گیا. حبا خاتون سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا. ان کی محبت کی کہانی کا انجام ملاپ نہیں تھا، بلکہ خاموشی اور ایک نہ ختم ہونے والی جدائی تھی. یوسف شاہ کے جانے کے بعد حبا خاتون کا کیا بنا؟ انہوں نے شاہی محل چھوڑ دیا اور عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. وہ وادی کے پہاڑوں اور جنگلوں میں اکیلے بھٹکتی رہتی. ان کی شاعری جو پہلے محبت کے گیتوں سے بھری تھی، اب جدائی اور انتظار کے نوحے بن گئیں. ان کے گیتوں میں صرف ایک ہی پکار تھی، یوسف کی واپسی کی. جی، ان کا ایک مشہور مصرع ہے، تمہاری محبت روئی میں لپٹی آگ جیسی تھی جس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا. تو یوسف شاہ کی گرفتاری کے بعد کیا کشمیر نے مزاحمت چھوڑ دی؟ نہیں، مزاحمت ختم نہیں ہوئی. یوسف شاہ اور حبا خاتون کے بیٹے یعقوب شاہ چک نے مزاحمت کا جھنڈا اٹھایا. اچھا، ان کا بیٹا؟ جی، وہ اپنے باپ کے برعکس ایک نڈر جنگجو تھا. اس نے خود کو کشمیر کا نیا سلطان قرار دیا اور مغلوں کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا. لیکن اسے تو ایک ٹوٹی ہوئی سلطنت وراثت میں ملی تھی. اس کی پوزیشن اتنی کمزور کیوں تھی؟ کئی وجوہات تھیں. ایک تو اس کے باپ کی گرفتاری سے کشمیریوں کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا. دوم، اور یہ سب سے اہم وجہ تھی کہ اسے اپنے ہی امیروں کی مکمل حمایت حاصل نہیں تھی. اچھا؟ اکبر کے ایجنٹ وادی میں سرگرم تھے اور وہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دے رہے تھے. انہوں نے بہت سے بااثر سنی سرداروں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ مغل حکومت ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی. یعنی اسے اندر سے ہی کمزور کر دیا گیا تھا. بالکل. لہٰذا جب 1586 میں اکبر نے قاسم خان کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج کشمیر بھیجی تو یعقوب شاہ نے پایا کہ اس کے اپنے بہت سے امیر یا تو غیر جانبدار ہو گئے یا چھپ کر مغلوں سے جا ملے ہیں. اسے دو محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا، مغلوں کے خلاف اور اپنے ہی لوگوں کی بے وفائی کے خلاف. جی، اس نے کچھ عرصے تک گورلا جنگ کے ذریعہ مزاحمت کی، لیکن ایک منظم اور بڑی مغل فوج کے سامنے اس کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی. اور یوں 1586 کا سال کشمیر کی تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ بن گیا. جی، یہ چک خاندان کے خاتمے اور کشمیر کی صدیوں پرانی آزادی کے خاتمے کا سال ہے. صدیوں میں پہلی بار کشمیر کی وادی اب ایک آزاد ملک نہیں رہی. اب وہ ہندوستان کی مغل سلطنت کا ایک صوبہ یعنی صوبہ بن گئی. یعقوب شاہ کا انجام کیا ہوا؟ اس نے کچھ عرصے تک کشتوار کے پہاڑوں میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن آخرکار 1589 میں اس نے ہتھیار ڈال دیے. اسے بھی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے باپ کی طرح اکبر کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس کا بھی وہی انجام ہوا؟ تقریباً. کہا جاتا ہے کہ اکبر اس نوجوان کی بہادری سے متاثر ہوا اور اسے 5000 کا منصب دیا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ کبھی کشمیر واپس نہیں آئے گا. اس کا بھی انتقال بہار میں ہی جلاوطنی کی حالت میں ہوا. محبت ختم ہوئی، مزاحمت ختم ہوئی اور ایک پورا دور ختم ہو گیا. جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو کیا سبق ملتا ہے؟ تاریخ کا یہ باب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ صرف جنگوں اور فتوحات سے نہیں لکھی جاتی. کبھی کبھی اس کا رخ ایک محبت کی کہانی موڑ دیتی ہے اور کبھی ایک بادشاہ کا فن اور امن سے لگاؤ ہی اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بن جاتا ہے. یہ کہانی اندرونی اختلافات کی بھی ہے. اگر کشمیری امیر متحد ہوتے تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر یوسف شاہ ایک شاعر کے بجائے اپنے دادا غازی چک جیسا جنگجو ہوتا تو کیا کشمیر کی تقدیر مختلف ہوتی؟ کیا وہ مغلوں کو روک پاتا؟ یہ تاریخ کا سب سے بڑا واٹ ایف ہے. شاید وہ زیادہ دیر تک مزاحمت کر پاتا، لیکن اکبر کی سلطنت اپنے عروج پر تھی. اس کی فوجی طاقت اور وسائل بہت زیادہ تھے. شاید کشمیر کا مغل سلطنت میں شامل ہونا انیویٹیبل تھا، یعنی اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا. اس نظر سے دیکھیں تو یوسف شاہ اور حبا خاتون کی کہانی کشمیر کے زوال کی وجہ نہیں، بلکہ اس کی آزاد تاریخ کے آخری خوبصورت لمحات کی علامت ہے. ایک ایسی شمع جو بجھنے سے پہلے آخری بار پوری شدت سے جلے.